السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روبو ٹیچر چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے سامنے کلندر ذات کی قسط نمبر 2 پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ وہاں پر آنے والی طوائفیں ایک ہی خاندان سے ہوتی تھیں۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی پشتوں میں سے کون سی طوائف یہاں پہلے آئی تھی۔ یہ بات بھی روایت کی طرح مشہور تھی کہ جب مسافر شاہ کا یہاں قیام تھا، ان دنوں ایک طوائف کا گزر یہاں سے ہوا تھا۔ وہ بڑی بے بس اور غریب تھی۔ اس کے پاس خوبصورتی تھی اور نہ ہی دولت۔ وہ جب یہاں سے پلٹ کر گئی تو اس کی قسمت ہی بدل گئی، اور دوبارہ جب وہ یہاں آئی تو مسافر شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ رات بھر یہاں ناچتی رہی، پھر اس کے خاندان سے طوائفیں یہاں آنے لگیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک رات یہاں مجرا کرتی تھیں، پھر اس کے بعد سال بھر وہ کہیں بھی کوئی محفل نہیں سجاتی تھیں۔ اب یہ بات درست تھی یا غلط، کسی نے بھی تحقیق نہیں کی تھی۔ میلے کی آخری شام ڈھلتے ہی وہ لوگ آ جاتے، رات بھر محفل رنگین کرتے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی واپس لوٹ جاتے۔ وہ لوگ کبھی کسی کے مہمان نہیں رہے تھے۔ بچپن سے میں یہی سنتا آیا تھا۔ پہلے میں ہر سال میلہ دیکھنے آتا تھا، لیکن چند سال ہوئے ادھر نہیں آیا تھا۔ اس بار شاہ زیب کی خصوصی دعوت پر چلا آیا تھا۔ وہ اگر دعوت نہ بھی دیتا تو اس بار میرا یہاں پر آنے کا ارادہ تھا۔ اس وقت رات کافی گہری ہو گئی تھی۔ وہ سروقت طوائف زادی پسینے میں شرابور تھی۔ جس قدر اس کا پسینہ بہہ رہا تھا، تماشبین اسی قدر نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر شاہ زیب بھی اپنے سامنے نوٹوں سے بھرا تھیلا رکھے ہوئے تھا۔ اس دفعہ اس کا خمار ہی عجیب تھا۔ میلے کے ان 3 دنوں میں اس کی سرپرستی میں نوجوانوں نے سب سے زیادہ انعام جیتے تھے۔ ان شہزوروں، محافظوں، نوجوانوں اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان وہ کھل کر ان طوائف زادیوں کو داد و تحسین سے نواز رہا تھا۔ کچھ طوائف زادیاں تھک کر ہار کر بیٹھ گئی تھیں، جس طرح کچھ امیرزادے اپنی ہار تسلیم کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس وقت شاہ زیب کے سامنے پیرزادہ فیروز کا بیٹا پیرزادہ وقاص ہی ڈٹا ہوا تھا۔ یہی دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے پاس نوٹ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ باقی بچی ہوئی طوائفیں ان دونوں کے درمیان بٹ کر رہ گئی تھیں۔ لاشعوری طور پر یہی وہ فیصلہ کن لمحات تھے۔ جو بھی طوائفوں کو اپنے سامنے ناچنے پر مجبور کر دے، وہی یہ مقابلہ جیت جاتا، ورنہ سامنے والے کے نوٹ ختم ہونے تک مقابلہ جاری رہنا تھا۔ میں اس سروقت طوائف زادی میں کھویا ہوا تھا جو ہمارے سامنے ہی ناچ رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اسے اپنا ہوش ہی نہیں ہے۔ وہ مست الست حالت میں تھی۔ اس کے ساتھ دوسری چند طوائفیں بھی تھیں، مگر اس کا جنون بالکل منفرد تھا۔ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شاہ زیب کے سامنے سے ہٹی ہی نہیں تھی۔ چند طوائفیں پیرزادہ وقاص کے سامنے تھیں، مگر لوگوں کی توجہ ان پر نہیں تھی۔ یوں پورا پنڈال اس سروقت حسینہ کی طرف متوجہ تھا۔ شاہ زیب نے اس کی مستی اور جنونی کیفیت کے پیش نظر اپنے دونوں ہاتھوں میں نوٹ پکڑے اور اٹھ کر نوٹ مارنے لگا، جس پر پنڈال میں ہاؤ ہو کا شور ہو گیا۔ پیرزادہ وقاص کے سامنے ناچنے والی طوائفوں کو ہر کوئی بھول گیا تھا۔ مجمع سمٹ کر اس سروقت طوائف زادی کے ارد گرد جمع ہونے لگا۔ یہ پیرزادہ وقاص کے لیے بڑی ہتک کی بات تھی۔ ایک بارگی اس کی طرف سے ایک نوجوان اٹھا اور بڑی تیزی سے آ کر اس سروقت طوائف زادی پر نوٹ برسانے لگا۔ کوشش یہی تھی کہ وہ اس حسینہ کو اپنی جانب متوجہ کر لے یا پھر اسے مائل کر کے اپنی طرف لے جائے، شاید اس طرح ہاتھ سے جاتا ہوا میدان وہ مار لیں۔ مگر وہ سروقت حسینہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسی جنونی انداز سے ناچتی رہی کہ جیسے اسے اپنے ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس نوجوان کو جب اپنی کوشش رائگاں جاتی ہوئی دکھائی دی، جو بلا شبہ شرمندگی کا باعث تھی، تو اس نوجوان نے سروقت طوائف زادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اسے اس طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی طوائف کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ یہی وہ لمحات تھے جب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جس مقصد کے لیے شاہ زیب نے مجھے دعوت دی تھی یا پھر یہاں آنے کا نادیدہ بلاوا دیا تھا، وہ وقت آن پہنچا ہے۔ بلا شبہ میرے لیے امتحان کی گھڑی آن پہنچی تھی، کیونکہ شاہ زیب کے حواری اور مصاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چلتا ہوا گیت اچانک رک گیا تھا اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس سروقت طوائف زادی کو ہوش آ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ارد گرد دیکھا،
پھر حیرت اور غصے سے اس نوجوان سے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑا لیا۔ تبھی شاہ زیب کی آواز گونجی، اور نوجوان ایسا نہ کرو، مقابلہ کرو۔ نوٹ اگر کم پڑ گئے ہیں تو مجھ سے لے لو، لیکن مقابلہ کرو۔ یہ جو تم کر رہے ہو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڈیاں اس نوجوان کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ لو، صبح ہونے کا انتظار کرو اور مقابلہ کرو۔ شاہ زیب کی آواز کیا گونجی، پورے پنڈال میں سناٹا چھا گیا، جبکہ میرے بدن میں وہی سنسناہٹ ہونے لگی تھی جو بھوکے شیر کو اپنا شکار مل جانے پر ہوتی ہے۔ میرے جبڑے بنچ گئے تھے۔ پھر وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا۔ پیرزادہ وقاص کی طرف چند لوگ اٹھے، وہ انتہائی غیظ و غضب میں تھے۔ ان کے پیچھے بہت سارے لوگ بڑھے چلے آ رہے تھے۔ وہ میدان جہاں چند منٹ پہلے تک طوائفیں ناز و انداز کے ساتھ محو رقص تھیں، وہی اب میدان کارزار بن گیا تھا۔ ایک ہجوم ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو گیا۔ اسی دوران پیرزادہ وقاص کی طرف سے کسی نے ہوائی فائر کر دیا۔ فائر کی آواز نے میرے اعصاب کے تار ہلا دیے۔ ممکن ہے اس کا مقصد یہی رہا ہو کہ لوگ ڈر جائیں اور خوفزدہ ہو کر بھاگ جائیں، لیکن تبھی میرے قریب کھڑے شاہ زیب نے میری جانب دیکھا اور کہا، جمال، جس کے پاس بھی اسلحہ ہو وہ یہاں سے بچ کر نہ جانے پائے، باقی میں سنبھال لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس کے لفظ میرے کانوں میں پڑے، اسی لمحے میرا پسٹل میرے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا اور اس کا سیفٹی کچ میں نے ہٹا دیا۔ وہاں کسی کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ جو بھی اسلحہ چلانے کی کوشش کرتا اسے اس طرح زخمی کر دیا جائے کہ وہ اسلحہ نہ چلا سکے۔ اب یہ کڑے امتحان والی بات تھی کہ اتنے بڑے ہجوم میں فائر اس طرح کیا جائے کہ سامنے والا محض زخمی ہو۔ شاہ زیب کو معلوم تھا کہ میرا نشانہ کس طرح سچا ہے، اور مجھے بھی اپنے فن پر ناز تھا۔ اسی لیے میں نے پہلا نشانہ ہی اس بندے کا لیا جس نے ہوائی فائر کیا تھا اور ابھی تک فائر کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ پیرزادہ وقاص کے پاس ایک چیخ ابھری۔ تب تک میں اپنی جگہ تبدیل کر کے نسبتاً اندھیرے میں اونچی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے یک کے بعد دیگرے 2 مزید بندوں کا نشانہ لیا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں جوش بھرے نعرے اور جوانی سے بھرپور رنگین فکرے بازی ہو رہی تھی، اب وہاں خوف میں لپٹی ہوئی چیخیں اور جان بچانے کی فکر میں لوگوں کی بھگدڑ تھی۔ دونوں حریفوں کے لوگ گتم گتا تھے، جبکہ میں یہی دیکھتے ہوئے اندھیرے میں ہو گیا کہ مخالف فریق میں سے اسلحہ کس کس کے پاس ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا کہ کس حریف کا پلڑا بھاری ہے، مجھے تو اپنا کام کرنا تھا۔ پیرزادہ وقاص کے ارد گرد چند محافظ تھے، ان کے پاس مختلف ماڈل کی گنیں تھیں۔ میں اگر انہیں ہی نشانہ بنا لیتا تو نہ صرف پیرزادہ کی ہوا نکل جاتی بلکہ وہ فائر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جتنی جلدی ہو جاتا اتنا ہی فائدہ مند تھا۔ دشمن کے بارے میں جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ وار کرے گا، تب ایک لمحہ ضائع کیا بغیر اس پر وار کر دو، ورنہ اس نے تو وار کرنا ہی ہے، کیونکہ دشمن کو موقع دینا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ پیرزادہ وقاص کے حصار کو خوفزدہ کر دینا صرف اور صرف سچے اور سچے نشانے ہی سے ممکن تھا۔ میری پہلی نگاہ میں وہ شخص آیا جو اپنی گن کو بولٹ مار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، میں نے اس پر فائر جھونک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے چہروں پر حیرت کس قدر ہے۔ وہ گولی کی سمت ہی متعین کرتے رہ گئے اور میں نے اس کے حصار پر اپنا میگزین خالی کر دیا۔ ایک کے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے تھے، اس لیے انہیں سمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور میرے قریب سے گزر گئی۔ اگر میں نے عادت کے مطابق جگہ تبدیل نہ کی ہوتی تو بلا شبہ وہ گولی میرے بدن میں پیوست ہو چکی ہوتی۔ میں نے میگزین بدلا اور جگہ بدل کر فائر کرنے لگا۔ چونکہ اندیکھی موت کا خوف زیادہ ہوتا ہے، یک کے بعد دیگرے کئی اسلحہ بردار ڈھیر ہوئے تو ان میں مقابلے کی سکت نہ رہی۔ اندیکھی گولیوں کا شکار وہیں گر کر تڑپنے لگے تو پیرزادہ وقاص میں دم نہیں رہا۔ میں نے دیکھا وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا نشانہ لیا اور چاہا کہ اسے زخمی کر دوں، مگر نہ جانے کیا سوچ کر اس کے قریب کھڑے بندے پر فائر جھونک دیا۔ وہ بندہ چیخ مارتے ہی الٹ گیا۔ تبھی اس کا خوف دیدنی تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر گیا۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میرا پورا دھیان اس طرف تھا کہ گولی کسی کو بھی ایسی جگہ نہ لگے جس سے وہ مر جائے۔ صرف انہیں زخمی کر کے دہشت زدہ کرنا تھا اور وہ ہو گئے تھے۔ پیرزادہ وقاص کو میں خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اپنے سردار کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہواری بھی تتر بتر ہونے لگے۔
جس کے جس طرف سینگ سمائے وہ اسی طرف نکل گیا۔ خوف کی اس فضا میں دونوں طرف سے ہی لوگ زخمیوں کو اٹھا کر لے جانے لگے، گاڑیاں سٹارٹ ہونے لگیں اور اندھیرے میں لوگ بھاگنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے دورانیے میں وہ میدان ایک المناک انجام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بس چیخو پکار، خوف و ہراس اور زخمیوں کی کراہیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کوئی مر گیا ہے یا نہیں، لیکن یہ میدان بھی ہمارے گاؤں کے لوگوں نے مار لیا تھا۔ میں دور کھڑا شاہ زیب کے چہرے پر پھیلی عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اب میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ میں تیز قدموں کے ساتھ اندھیرے میں اس سمت بڑھ گیا جتنے میری بائک کھڑی تھی۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، کوئی اسے اٹھا کر نہیں لے گیا تھا۔ میں نے پسٹل اپنی ٹب میں رکھنے سے پہلے اس کا میگزین دیکھا، اسے نکال کر دوسرا لگایا، پھر اڑس کر بائک نکال کر وہاں سے چل دیا۔ اندھیرے میں ذرا فاصلے پر بائک کی روشنی میں برگد کا درخت، مسافر شاہ کا تھڑا اور اس کے قریب کھڑے چند لوگ ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں میں آئے اور پھر میں اپنے گاؤں جانے والے راستے پر ہو لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری قلندر ذات کی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بیل آئیکن کو دبا لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بلا تعطل آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔